الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلامی تہذیب اور معاشرت کے تحفظ کے تقاضے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ اسلامی معاشرت کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اس کے تحفظ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ خطرات کیا ہیں؟ تحفظ کی ضرورت کیا ہے؟ تحفظ کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ دائرہ ہوگا ہماری آج کی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ اس مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے نکالے۔ معاشرت مل جل کر رہے جی ہم نے لگائے لیکن یہ سنی آ رہا۔ کوئی بڑی آبادی جانوروں کی منظم نہیں ہوتی۔ ایک حد تک بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی سوسائٹی، شیروں کی کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، نہ ہاتھیوں کی نہ کسی اور کی۔ سوسائٹی، اجتماعیت، شہریت، تمدن، اللہ پاک نے انسان کی امتیازات میں رکھا ہے۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے۔ دنیا میں انسانوں کے آباد شہر تو آپ دیکھیں گے، ہاتھیوں کے آباد شہر نہیں دیکھیں گے۔ جنگل میں رہتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے رہتے ہیں۔ معاشرت، تمدن، شہریت، یہ انسان کا خاص ہے۔ ایک عام لفظ بولا جاتا ہے، انسان مدنی الطبع ہے۔ انسان طبعاً فطرتاً شہریت اور اجتماعیت پسند ہے۔ انسان کو اگر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو بور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یا مجھے گپ شپ کرنی چاہیے، مجھے کٹھے کھانے ملنے جلنے گھومنے پھرنے کے لیے بھی۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا خاصہ ہے۔ چھوٹی سی بستی سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک، ایک ڈیرے پر 5-7 گھر آباد ہے۔ ایک بدنیت یہ ہے، کراچی جیسا شہر ہے، کروڑوں لوگ آباد ہیں، یہ بھی مدنیت ہے۔ مدنیت کا آغاز ایک ڈیرے سے ہوتا ہے اور انتہا کراچی، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بات مل جل کر رہنا، اس کے طور طریقے، اس کے آداب، معاشرت، سماج کہتے ہیں اس کو، سوسائٹی کہتے ہیں، کہ مل جل کر کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے کام کیسے آنا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کیسے رکھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ یہ ہے مدنیت، یہ ہے تمدن، یہ ہے معاشرت۔ دنیا کی ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر قوم میں ہے، خدا کے ماننے والوں میں بھی ہے، نہ ماننے والوں میں بھی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں میں بھی ہے، اللہ کے کسی رسول پر ایمان نہ رکھنے والوں میں بھی بدنیت ہے، شہریت ہے، اپنے اپنے طور طریقے۔ تو معاشرت تو نام ہے آپس میں اکٹھے رہنے کے طور طریقوں کا۔ تہذیب کیا ہوتی ہے؟ ان طور طریقوں کو اچھے طریقے سے منظم کیا جائے، اس کو تہذیب کا لازم ہونا سنوارنا،
تہذیب کا لفظی معنی کیا ہے؟ سنوار. آپس میں مل جل کر رہنے کے طریقوں کو سنوار کر اچھے طریقے سے پیش کیا جائے وہ تہذیب. چھانٹی ہوتی رہتی ہے. انسانی زندگی میں تجربات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. ایک معاملہ ہوتا ہے، پھر اس سے بہتر ہوتا ہے، پھر اس سے بہتر ہوتا ہے. یہ چھانٹی ہوتی چلی جاتی ہے. جو کام سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو نقصان دہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو تہذیب کہتے ہیں. چھانٹی ہوتی چلی جاتی ہے. جو کوئی بات انسانی سوسائٹی کی نقصان دہ ہوتی ہے، لوگ اچھے لوگ کو بہت پیچھے ہٹتے ہیں. یہ نقصان دہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ معاشرت کہتے ہیں اکٹھے رہنے کے طور طریقوں کو، اور تہذیب کہتے ہیں ان طور طریقوں میں بہتری پیدا کرنا. اور یہ فطرتاً ہوتا رہتا. اسلامی کا معنی کیا ہے؟ تہذیب تو مطلب سب میں ہے، معاشرت بھی سب میں ہے، تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے. یہ طور طریقے اور ان کی بہتری اگر آسمانی تعلیمات کے دائرے میں ہو تو اسلامی ہے، اور اگر اپنی مرضی سے آزادانہ ہو تو وہ پھر انسان کی اپنی خواہشات میں مبنی ہے. وہ خود آپس میں طے کرے. ایک تہذیب یہ ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ پیدا کرنے والے نے جو قواعد ضوابط دیے ہیں وہ کیا ہے؟ دائرے میں رہیں اللہ رسول کے احکام کے دائرے میں. ایک بات میں سوچتا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے، ہم ایک طے کر لیتے ہیں. ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ تمہارے نقصان دہ ہے. بس اس دائرے میں رہیں تو وہ اسلامی تہذیب ہے، اس دائرے میں رہیں جو ہمارے اپنے تہذیب. قرآن پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں عقائد اور عبادات کی تعلیم دی ہے، آپس میں اکٹھے رہنے کے طور طریقوں کی تعلیم دی ہے. بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میاں بیوی آپس میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ اولاد کے آپس میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معاشرے کے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ رسول نے بتائی ہیں. کوئی معاملہ تشنا نہیں چھوڑا. ایسی بات نہیں کہ سوسائٹی کو، سماج کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور اللہ رسول کی تعلیمات میں اس کا کوئی طریقہ نہ ملے. ایسا نہیں، یہ مستقل موضوع ہے. بلکہ گزشتہ روز ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا، یہاں متعلقہ بات ہے دوہرا دیتا ہوں. بخاری شریف ہماری حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے. اس کو الجامع الصحیح کہتے ہیں. اس کا نام کیا؟ الجامع الصحیح. اور الجامع کا معنی ہم کرتے ہیں کہ حدیث سے متعلقہ علوم کی جامع ہے. بھی ہے، حدیث بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں آداب بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے. لیکن ایک معنی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی جامع ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت دنیا میں انسانی سوسائٹی تقریباً 7 ارب سے زیادہ انسانوں پر مشتمل ہے. گلوبل انسانی سوسائٹی سماج ہے. کچھ دوست دانشور بیٹھے ہیں آپس میں، بیٹھ کے اس پر فکر ہے. انسانی سوسائٹی کو اس وقت بھی انسانی سوسائٹی، اس کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں، اس کی زندگی کے مختلف شعبے کیا ہیں. تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، جنگ ہے، صلح ہے، امن ہے، لڑائی ہے. یہ ساری گنے 100 150 200 300 ایک فہرست بنے گی نا. انسانی سوسائٹی کی یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ درپیش ہے، یہ درپیش ہے، یہ درپیش ہے، یہ درپیش ہے. انسانی زندگی کی مشکلات کا یہ دائرہ ہے، یہ دائرہ ہے، یہ دائرہ ہے، یہ دائرہ ہے. تو جب آدمی بیٹھے ہیں، سوچیں
اسٹڈی ایک فیصلہ 2 دن 4 دن لگائے فہرست مرتب کر کے وہ 200 250 300 400 عنوانات کی بنے، اس کا تقابل کر رہے ہیں بخاری شریف کی فہرست سے. فہرست دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کوئی مسئلہ ایسا رہ گیا ہے جو بخاری شریف میں نہیں ہے. انسانی زندگی کا کچھ ہوگا باقی رہ گیا ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے یا جس کا بھی اشارہ یہاں نہیں ہے. یہاں کا موضوع نہیں، لیکن میں یہ بات عرض کر کے کروں گا. میں یہ تحدی کے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے مسائل، زندگی کے مشکلات کے شعبے اور دائرے پوری محنت کر کے مرتب کریں اور بخاری شریف کی فہرست سے تقابل کر لیں. اگر کوئی مسئلہ رہ گیا مجھ سے پوچھ لے یہ کیوں نہیں ہے. میں نے اسی عرض کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے زندگی کے کم و سب مسائل میں ہماری رہنمائی کے کیسے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. زندگی کے مسائل آپس میں اکٹھے رہنے کے طور طریقے قرآن پاک نے، سنت نے مکمل طور پہ رہنمائی فرمائی ہے، بتایا ہے اور سارے شعبوں و دائروں میں رہنمائی اور ہدایت دی ہیں. اس لیے آپس میں رہنے سہنے کے میل جول کے جو طریقے اسلام نے بتائے ہیں، قرآن پاک نے بتائے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ اسلامی تہذیب ہے. یہ اسلامی مثال کے طور پر اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایک بڑا لازمی رشتہ ہے، اس کے بغیر مفرد نہیں. ماں باپ ہیں، اولاد ہے، ان کو آپس میں کیسے رہنا ہے. ایک طریقہ اور آج کیا ہے کہ اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ فارغ. آج کی ماں باپ فارغ اولاد سے، اولاد فارغ ماں باپ سے. میں مثال میں بس عرض کروں. آج آپ مغرب میں چلے جائیں، مغرب کا فیملی سسٹم دیکھ لیں. اولاد جوان ہو گئی ہے، لڑکا لڑکی دونوں. ماں باپ ان سے فارغ، یہ ماں باپ سے فارغ. تو اپنا کام پہ اپنا کام کریں. الحمدللہ ماں باپ فارغ نہیں ہوئے. مثال کے طور پر بس عرض کریں، ماں فارغ نہیں ہوئے. بالغ ہونے تک تم ان کی ذمہ داری تھے اور تمہارے بالغ ہونے پر وہ تمہاری ذمہ داری ہے. فارغ کو کورٹ بھی بہت میں چھوڑا کرو، سوسائٹی کے حوالے کر دو، گورنمنٹ کے حوالے کر دو. جاؤ سنبھالو جی، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، مجھے نہیں سنبھالے جاتے. یہ تہذیب کا فرق ہوتا ہے. تہذیب کسے کہتے ہیں؟ آج یہ تہذیب کیا ہے؟ ترقی یافتہ تہذیب ہے. اولاد بالغ ہوئی، ماں باپ اپنا کام کرے، اپنا کام کرے، آپ اس کو کوئی جوڑ نہیں ہے. کبھی میری اس بات کا یقین آ رہا ہو کسی مغربی ملک کا اولڈ پیپل ہوم وزٹ کریں. آپ محنت کیے ہیں، کہیں کیے. کوئی اولڈ پیپل ہوم وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ اولاد اور ماں باپ کا کیا تعلقات ہے. اور لیکن ماں باپ کیا کہتے نہیں بھائی، بالغ ہونے تک وہ تمہاری ذمہ داری تھے، بالغ ہونے کے بعد بالغ ہونے تک تم ان کی ذمہ داری میں تھے، تمہارے جوان ہونے کے بعد وہ تمہاری ذمہ داری ہے. خدمت بھی کرو گے، اطاعت بھی کرو گے، سنبھالو گے بھی، ادب بھی کرو گے، سختیاں بھی برداشت کرو گے. اگر کوئی سخت بات کرتے بلا تقل لہما اف نہیں کرو گے. یہ ایک رہن سہن کے طریقے کا ایک مثال میں نے عرض کی ہے، 20 مثال. تو میں پہلی بات سے عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں رہن سہن کے جو معاملات ہیں ان میں جو قرآن و سنت نے رہنمائی کی ہے وہ اسلامی تہذیب کہلاتی ہے، اسلامی تبدل کہتا ہے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ انسانی سوسائٹی کے لیے وہی مفید ہے، وہی فائدہ مند ہے،
وہ اس کے لیے رقم اپنے طور پر جو طریقے ایجاد کریں گے تو اپنی ہوگا نا، ہر نقصان پر ہمارے اپنے کھاتے میں ہوگا. ایک بڑی بات. دوسری بات یہ سب دیکھیں، آپس میں رہنے سہنے کے طور طریقے، روایات، اقدار، تہذیب جس کی بنیاد عقیدے پر ہوگی وہ مستحکم ہوگا، جس کی بنیاد خواہشات پر ہوگی وہ کمزور ہوگا. انسان کا عقیدہ انسان کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے. انسان کے اعمال پر کنٹرول کون کرتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ اگر مضبوط ہے تو اس کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے. اگر آپ پیچھے نہیں ہے تو وہ کمزور سے بکری کا جلا ہوگا. وہ آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیل جول کے طریقوں میں اگر اس کی بنیاد اس پر ہوگی، عقیدے پر ہوگی، اس میں استحکام ہوگا. اور اب تو سارے طرف گھوم گھما کے مغرب کی تہذیب بھی، اب دانشور بھی اس پر آ گئے ہیں کہ یار واپس چلو، بہت جنگ مار لیا، واپس چلو. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس کی مثال دوں. عقیدہ انسان کے اعمال پر، عادات پر، اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں، سادہ سی بات ہے. اگر کوئی سنجیدہ بندہ تو ایک آواز کہہ دے خواب آ گیا، میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کوئی یہاں بیٹھا رہے، ایک بات آئی ہے، خواب ہے. کوئی آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے گا آرام سے، یہ نہیں انسان کا جسم انسان کے دل کے یقین پر حرکت کرتا ہے. انسان کا جسم، انسان کے دماغ اور دل، یہ دو کنٹرولر ہیں. دل میں اگر یقین ہے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو آدمی فوراً لگائے گا دل کے بغیر. اگر کوئی بیوقوف آدمی چھوڑ گا ایسے لگا رہتا ہے. یہ بھاگنے کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ دل نے. اور کس پر کیا؟ یقین پر. انسان کی ساری حرکات کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ دماغ سوچتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے. انسان اس کے مطابق جسم بھی کوئی کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہاتھ کو یوں کرنا چاہیے، پاؤں اپنے کام کرتا ہے، ہاتھ اپنے پاؤں اپنے کام کرتا ہے، تمہارا کام کرتے ہیں، اپنا کام کیا ہے. اور بنیاد جس پر ہوتی ہے دل کی ہے. میں اس کی مثال عقائد کی دنیا میں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نسل، ہماری نسل پر تک نسل اللہ کی اولاد ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، وی آئی پی ہیں، رائل فیملی ہے. اس کے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک یہودی عالم سے پوچھا، بخاری کی روایت میں، بھائی قیامت کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے؟ تو کہا جی قیامت ہے، پتہ ہے قیامت آئے گی، بس ہم جائیں گے چند دن کے لیے، ہم واپس آ جائیں گے کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں چھٹی مل جائے گی، پھر آپ کی باری ہوگی، آپ ساری زندگی جائیں گے، بس جہنم میں جاؤ تم رہو گے، ہمیں کوئی بھیج دو. ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اسپرٹ کلاس ہے، رائل فیملی ہے. جنت ہماری فرح. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بقول سولی چڑھ گئے تھے. ہمارے کا عقیدہ کیا رہتا ہے؟ ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اور موت نہیں ہے، زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے، انشاءاللہ تشریف لائیں گے. عیسائیوں کا عقیدہ کہ وہ سولی چڑھ گئے تھے.
موت آ گئی تھی، موت ہو گئی، 3 دن قبر میں رہے، پھر زندہ کر کے اٹھائے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پھانسی قبول کی نسل انسانی کے گناہوں کے کفارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی، خود موت قبول کر لی اور نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب جو آدمی صلیب گلے میں لٹکائے گا، صلیب پہ عقیدہ رکھے گا، وہ کفارے کی فہرست پہ آ گیا ہے، اور جو باہر ہے وہ باہر ہے۔ وہ جو کفارے کی فہرست پہ آ گیا وہ جنت میں جائے گا، جو باہر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میں اس پر ہنسیا کرتا ہوں، یار عجیب لوگ ہو، گناہ تم کرو سزا تمہارا پیغمبر کو ملے۔ عجیب فلسفہ ہے، گناہ اوباما کرے، ٹرمپ کرے، اور سزا کون بھگتے؟ لیکن جو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ میں تو رائل فیملی ہوں، سپیریئر کلاس ہوں، مجھے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ یہ انسان کسی جرم سے باز رہے گا؟ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے سے رکے گا یہ، کیونکہ جب جنت میں ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا کفارہ دے گئے ہیں، میری ساری سزا ہوتے ہیں، اس کو جرم سے باز رکھنے کا کوئی ذریعہ ثابت ہوگا، پہلے کرے گا۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نہیں بھائی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ پر نجات ہوگی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ دارمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی تشریف فرما تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے، مدینہ منورہ میں ایک زمانے تک یہودی اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، مشترک سوسائٹی تھی، اکٹھے بیٹھتے بھی تھے، شادی کی غمی کی وجہ سے اکٹھی ہوتی، محلے داری، شہر داری، قبیلے داری ہوتی ہے، مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک یہودی نے دعویٰ کیا اب جنت سارے کے سارے جنتی ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی اولاد ہے، انبیاء کی اولاد ہے، نبیوں کا خاندان، شک نہیں ہے، بنی اسرائیل اور انبیاء کی اولاد ہے۔ آج بھی اسرائیل دنیا کا واحد مذہب ہے جو نسل کی بنیاد پر ہے۔ آج بھی یہودی مذہب دنیا کے تمام مذاہب میں واحد مذہب ہے جو نسل کی بنیاد پر، بنی اسرائیل، انبیاء کی اولاد، تفاخر ہے، ہم انبیاء کی اولاد ہے۔ بلکہ قرآن پاک نے تو اور ہم اللہ کی اولاد ہے۔ پہلے عزیر علیہ السلام بیٹے تھے، ہم اس کی وجہ سے بھی پوتے ہیں اللہ کے۔ آپس میں سکھا دیں ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ انبیاء کی اولاد ہے۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، تو غصہ آیا اس کو، تم انبیاء کی اولاد ہو، سیدھے جنت میں جاؤ گے، ہم انبیاء کے سردار کے ساتھ ہی، ہمیں کون روکے گا، سیدھے جنت میں جائیں۔ تقابل ہو گیا، ہم انبیاء کے سردار کے ساتھ ہی، ہمیں کون روکے گا، سیدھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت اتاری، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ ہماری مخاطب نہ تمہاری آرزوؤں پہ فیصلے ہوں گے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ فیصلے ہوں گے، فیصلے ہوں گے اعمال پر، اعمال بھگتنا ہوں گے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے کوئی کام کیا نا بھگتنا پڑے گا۔ ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال پر فیصلے ہوں گے،
میں یہ بات کیا کرتا ہوں قانون اور عدل کی دنیا میں کہ یار معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، معاشرے میں اصلاح کا ماحول قائم رکھنے کے لیے ان تینوں میں سے کون سا عقیدہ فائدہ مند ہے؟ ہم انبیاء کی اولاد ہے، اس لیے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام دے گئے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. یا سارے فیصلے کس پر ہوں گے؟ ایمان اور اعمال پر ہوں گے. سوسائٹی میں امن کے قیام کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے ان تینوں میں سے کون سا عقیدہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے. قرآن پاک نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ عقیدہ، سب سے زیادہ زور کس بات پہ دیا ہے؟ عقیدہ. اور عقیدہ کے بعد اعمال صالحہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور اعمال عبادات کے بعد سب سے بہترین عبادت اخلاق حسنہ. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اسلامی تہذیب کی بنیاد عقیدے پر ہے، عبادات پر ہے، اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ حکم ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل ہے. جناب نبی کریم فرمایا انما بعثت معلما، مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا، استاد بنا کے بھیجا گیا. اور استاد میں سب سے زیادہ کیا پڑھاتا ہوں؟ اخلاق حسنہ. ایک دوسرے کا حسن سلوک، ایک دوسرے کا لحاظ. اتنا لحاظ ایک دوسرے کے ساتھ، اتنا لحاظ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دنیا کا کوئی نظام اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اخلاق حسنہ، ایک دوسرے کا لحاظ، ایک دوسرے کی ضروریات کا، مجبوریوں کا خیال کرنا. چھوٹی سی مثال ہم عام طور پہ سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر تم گھر میں کوئی اچھی چیز لائے ہو، کھانے کی پھل ول لائے ہو، چھلکے باہر مت پھینکو، دروازے سے باہر مت ڈالو. کیوں؟ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، وہ جا کے تقاضا کریں گے، وہ بیچارے لے کے دیکھیں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یعنی تعلیم تو یہ دی کہ اچھی چیز ساتھ بھی پڑوس میں بھی تقسیم کرو. پہلا سبق یہ دیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایت کی، گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیے تو زیادہ پکاؤ، ارد گرد کے پڑوسیوں کو بھی دو. بس شوربہ زیادہ کرو یا پانی زیادہ ڈالو، ارد گرد تقسیم کرو تاکہ وہ بھی شریک ہو تمہارے ساتھ. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ ارد گرد کی حد کیا ہے؟ پڑوس کا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا 10 گھر ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، 10 ادھر، 40 گھر، 10 ادھر. یہ پڑوس کی ایک حد. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوس کی حدود کیا ہے؟ فرمایا 40 گھر، 10 ادھر، 10 ادھر، 10 سامنے، 10 پیچھے. یا رسول اللہ ان میں سے بھی 2 گھر بالکل ساتھ ہیں، ان میں سے کون کس کو ترجیح ہے؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب. یہاں تک میں یہ بتا رہا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین فرمائی. پڑوس کی حد ایک اور حوالے سے بھی ہے. یہ تو حضور نے پڑوس کے حدود حقوق کا لحاظ رکھنے کے حوالے سے فرمائی نا کہ قریب اپنے قریب کے گھروں کو شریک رکھو یار، خوشی میں بھی غمی میں بھی. ایک پڑوس کی حد ایک اور حوالے سے بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کی سواری ہوتی ہے. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد.
کوئی عذر نہ ہو تو مسجد کے پڑوسی کو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے. مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا. کسی نے پوچھا کہ مسجد کی پڑوسی کی حد کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے. ہماری مرضی ہے جتنا مرضی لمبا پڑوس لمبا کر رہے ہیں. جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے حضرت علی فرما رہے ہیں. مسجد کے حوالے سے پڑوس کی حد کیا ہے؟ جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے مسجد کا کیا ہے؟ پڑوس ہے. میں کبھی بھی سوچا کرتا ہوں کہ ہم تو ایک گھر پتہ نہیں کتنی مسجدوں کا پڑوس ہوتا ہے. 6-7 مسجدوں کا پڑوس ہوتا ہی ہے. ہاں تک آواز یہ درمیان میں بات آ گئی. میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے معاملات اور اخلاق کی تعلیم یہاں تک دی. پہلا حکم تو یہ دیا کہ تقسیم دیا کرو. یار نہیں دے سکتے تو چھپا کے کھاؤ تاکہ پڑوسیوں کے بچے ماں باپ کو تنگ نہ کریں. اخلاق حسنہ ایمان بنیاد ہے تہذیب کی. اللہ کی عبادت اور بندگی اور فرائض اور واجبات تہذیب کی بنیاد ہے. اور کیا بنیاد ہے؟ اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ عبادت ہے. اخلاق حسنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اخلاق بہتر نہیں ہے لا ایمان لمن لا خلق له. جس کا دوسروں کے ساتھ جو اچھا نہیں ہے اخلاق نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی بنیاد کر دی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا. آپس میں حقوق ہیں, حقوق کا خیال کرنا. یہ ماں باپ ہیں اس کا یہ حق ہے, یہ اولاد ہے اس کا یہ حق ہے. اب میں یہ کیا کرتا ہوں کہ باہمی حقوق جتنی گہرائی اور جتنی تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور اسلام نے بیان کی ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. یہ پڑوسی کی جانوں کا حق کیا ہے, راستے کا حق کیا ہے, راستہ روڈ سڑک. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا راستوں میں بیٹھا کرو بھائی, گزرگاہ ہے وہاں پر بیٹھو, لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے. اس کے اصل مارنا بہت گزارا نہیں ہوتا, گھروں میں جگہ نہیں ہوتی, دوست ملنے آئے گھر ہی کھڑے ہوں گے کیا چھوٹا گھر ہے گھر بٹھانے کو جگہ نہیں ہے, دو دوست ملنے آ گئے گھر ہی بندے کو بات کرتا مارنا بہت اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مجبور ہیں گلی میں کھڑے ہونے کے, بازار میں کھڑے ہونے کے, روٹی میں راستہ نہیں ہے. اب فاتح طریقہ حق ہوں, اگر مجبوراً کھڑا ہونا پڑے تو راستے کا حق دو. راستے کا فاتح طریقہ حق ہوں, راستے کا حق پورا کرو. یا رسول اللہ حق و طریق راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ دو چار باتیں بیان کرنا. پہلی بات برد البصر, راستے میں کھڑے ہو مجبوراً کام دھیان نہیں کرو کون جا رہا ہے کون آ رہی ہے, وہ کام کرو جھکا کے رکھو. برد البصر نگاہ نیچے کام کا کام جانا وہ کرتے بولو کون کدھر جا رہا ہے کون کدھر آ رہا ہے, راستے کا حق ہوتا ہے. سلام کوئی سلام کہے جواب دو, کوئی راستہ بولا ہوا اس کو راستہ بتاؤ. لوگوں کا راستہ لوگوں نے راستہ تنگ نہیں کرو. میں بات یہ کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے کا حق ہے, جانور کا حق پتہ ہے, جانور کا بھی حق ہے. جس جانور سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے بھی, جو ویسے گھروں میں رکھتے ہیں اس کا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
میں نے جہنم میں ایک عورت کو اس لیے جگتے دیکھا ہے، گھر میں بلی رہتی تھی، اس کا خیال نہیں کرتی تھی، کبھی باہر جاتی تو دروازہ بند کر کے چلی جاتی، بلی اندر بند ہے، نہ اندر خوراک ہے نہ باہر آ سکتی ہے، اور بلی مر گئی۔ اللہ پاک نے ایک بلی کے اس وجہ سے مرنے پر اس عورت کو جہنم میں خیال کرو، جو یہاں تک بیان کیا۔ اور باہمی حق کے حوالے سے حضور کا مزاج اور حضور کی حساسیت کیا تھی؟ بہت سے واقعہ ایک بات عرض کروں گا، بخاری کی روایت ہے، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کی مجلس ہے، بیٹھے ہوئے، دائیں طرف ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا، عبداللہ بن عباس، چچا جان بھائی بھی ہے، 12-13 سال 14 سال کی عمر کا نوجوان ہے۔ بائیں طرف حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، خالد بن ولید بیٹھے رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا، پانی تھا، دودھ تھا، کچھ پینے کی چیز تھی، حضور نے نوش فرمایا، 2-4 گھونٹ بچ گئے یا بچا دیے، 2-4 گھونٹ بچ گئے یا بچا دیے، ہوتا تھا، بچے ہوئے 2-4 گھونٹ کسی کو دینے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق حق کس کا بنتا ہے؟ دائیں والے کا۔ ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، حضور دینا چاہتے ہیں بائیں طرف، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، جی چاہ رہا ہے کہ ادھر دینا، حق کس کا بنتا ہے؟ دائیں والے کا۔ پوچھا عبداللہ اجازت ہو تو ادھر دے دوں؟ کیا ہے؟ پانی کے 2 گھونٹ ہیں، پوچھ رہے ہیں عبداللہ اجازت ہو تو یہ پانی ادھر دے دوں؟ مجھے عبداللہ تھا، یا رسول اللہ آپ کے تبرک میں میں کسی کو ترجیح نہیں دے رہا، آپ کا تبرک ہے، آپ کے منہ سے لگا ہوا پانی، میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ ہماری کے الفاظ یہ ہیں، فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ، اس سے میں پھڑ تلّہ، 2 سے تھمایا، میں پھڑ، جی چاہتے تھے دینے کو، اجازت مانگی ہے، اجازت نہ ملنے پہ غصہ بھی آیا ہے، لیکن دیا اسی کو ہے جس کا حق ہے۔ ایسا جب تلّہ فی یدی، بڑا دفعہ ہوتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہمی حقوق کے حوالے سے، باہمی حقوق اور کس قدر حساس تھے، باہمی حقوق کی تعلیم بھی دی ہے، تلقین بھی فرمائی ہے، اور عملی نمونہ پیش کیا ہے، عدالت بھی بات ادھر سے ادھر ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اس کی بنیاد کس کو قرار دیا ہے؟ عقیدے کو، اللہ کی عبادت اور بندگی کو، اعمال صالحہ کو، اخلاق حسنہ کو، باہمی حقوق کو، حقوق کی پاسداری کو، اور اجتماعیت۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے اجتماعی فائدہ نقصان اس میں ہے۔ اس میں 1-2 مثالیں دوں گا۔ تو ایک مسئلہ کو دنیا کو بڑا مغالطہ ہے، سود کے مسئلے پر سودن قرآن پاک نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام ہے۔ دنیا کو پریشانی ہے یار، 2 آدمی آپس میں لین دین کرتے، دونوں راضی ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ پیسے دے رہا وہ لے رہا ہے،
یہ خوشی سے دے رہا ہے، وہ خوشی سے دے رہا ہے، اور سب کو کیا کر رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ سود ہو یا جوا ہو یا حرام کے کرائے ہوں، آج کی دنیا کا فلسفہ کہتے ہیں دونوں فریق راضی ہیں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہی بات سود پر کہی جاتی ہے، یہی بات زنا پر کہی جاتی ہے۔ آج کا بڑا دنیا کا عالمی فلسفہ کہتے ہیں دو فریق راضی ہیں، تمہیں کیا کرنا، تیسرے بندے کو کیا اعتراض ہے؟ دینے والا دے رہا، لینے والا لے رہا، تم درمیان میں خام مولوی ڈرنے لے کے کھڑے ہو، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اسلام کہتا ہے کسی معاملے کو یاد رکھیں، کسی معاملے میں معاملہ کرنے والے فریقوں کا راضی ہونا کافی نہیں، اس معاملے کے سوسائٹی پر اثرات کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ دو آدمیوں کے معاملے کا اگر سوسائٹی پر غلط اثر پڑتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ صرف دو فرق نہیں بھائی، سوسائٹی پر اثرات کیا ہے؟ اجتماعی سوسائٹی کو فائدہ ہے کہ نقصان؟ اور میں آپ بات عرض کرنا چاہوں گا، جس بنیاد پر آج کے فلسفے نے سود کو جائز قرار دیا تھا کہ دو آدمی اپنی رضامندی سے لین دین کر لیں، کسی فریق کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ دانش آج اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جناب سود نے انسانی سوسائٹی کو معاشی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں آکسفورڈ میں، ڈاکٹر فرحان نظامی، حیات ہے، زندہ ہے، آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، بڑا فاضل آدمی، بہت فاضل آدمی، لکھنؤ کے، بہت دانشور آدمی۔ انہوں نے اپنا قصہ سنا، ڈاکٹر فرحان نظامی نے آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، بہت اعلیٰ پیمانے کا، سلالہ چارلس اس کے سرپرستوں میں سینٹر ہے، مولانا رسول ندوی سے سلالہ چارلس اور اس سلسلہ کے لوگ۔ ڈاکٹر فرحان نظامی بڑے نفیس آدمی ہیں، حاضر آدمی ہیں، کہنے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں بتا دوں فلسفہ کیا ہے، تہذیب کیا ہے، تہذیب کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ مجھے ایک یونیورسٹی سے دعوت آئی کہ سود کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے، وہ میں آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں لیکچر دیں۔ آپ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں، اسپین سے یونیورسٹی سے، کہ سود کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ کہتے میں دعوت قبول کر لوں کہ علماء کرام کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کہتے میں نے دعوت قبول کر، میں ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکچر دوں گا، پیپر پڑھوں گا۔ اب میں سوچ گیا، عام معروف طریقہ ہمارا یہ ہے کہ سود کے بارے میں قرآن پاک کی 2-3 آیتیں، حدیث، فقہ کے اقوال، یہی ہمارا طریقہ، یہی صحیح طریقہ بھی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، فقہ یہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں یار مسلمانوں سے تو مخاطب نہیں ہوں گا، میں تو دوسری دنیا سے وہاں تو مجھے کامن سینس میں بات کرنی پڑتی ہے۔ تصاوات اپنی جلدی سے بھی ہو جاتی ہے کہ ہم مخاطب اور لوگوں سے ہوتے ہیں، دلائل آپ نے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دلائل ہے، کہ ہم نے بات کام سینس سے کرنی ہوتی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا یار میں اپنا کام تو کر دوں گا نا، فائدہ کو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یار 2-4 حدیث فقہ کے اوپر غیر ملی رہے ہیں، مگر کو کیا لگا اس سے؟ کہتے میرے تھوڑا سا ذہن میں بات آئی، میں نے دیکھا کہ سود نے انسانی معیشت کو مجموعی طور پہ فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا۔ معاشی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ آج کی جو جدید ترین تحقیقیں میں نے اسٹڈی کی، ریسرچ کہ مجموعی طور پر سود نے انسانی سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا اور نقصان پہنچایا۔
بات پر آج کی تمام معیشت کے دانشور متفق ہیں، IMF سمیت، ورلڈ بینک سمیت، بڑے بڑے ریسرچ پیپر آئے ہیں کہ سود نے فائدہ نہیں دیا، نقصان دیا ہے، معاشی تفاوت پیدا کیا ہے، طبقات پیدا کیے ہیں، بہت پیدا کیے، نفرت پیدا کی ہے، اجتماعی فائدہ کیا، نتیجہ کیا ہے؟ پھر میں نے ساری اسٹڈی کی اور آج کے جدید ترین ماہرین معیشت کی تحقیقات کی روشنی میں نے ان کو بتایا کہ آج کی جدید معاشی تحقیقی کہتی ہے کہ سود نے قوموں، ملکوں، طبقوں اور گروہوں کے درمیان معاشی تفاوت پیدا کیا ہے اور معاشیت میں مساوات پیدا کی ہے اور ناانصافی پیدا کی ہے، زیادتی کو فروغ دیا ہے۔ یہ ساری تحقیق سامنے لا کر آخر میں نے کہا، ساری تحقیق پیش کی، دانش کی آخر میں نے کہا یار جو بات جس نتیجے پر آج کی دنیا اس جدید ترین ریسرچ کے بعد پہنچی ہے، قرآن پاک نے ایک جملے میں کہا تھا، یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات۔ قرآن پاک نے یہ بات 1400 سال پہلے ایک جملے میں کہی تھی، یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود میں بے برکتی ہے، صدقات میں برکت ہے۔ سود میں رقم بڑھتی ہے، ویلیو گھٹتی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ جائے، ایک ہے گنتی کا بڑھنا، ایک ہے ویلیو کا بڑھنا۔ ہماری کرنسی میں گنتی بڑھتی جا رہی ہے، ویلیو کم ہوتی ہے۔ آج سے صرف 45 سال پہلے میرے اپنی شادی کی بات ہے، میں نے اپنی شادی پہ سونا خریدا تھا 170 روپے تولہ۔ آج کیا ہوا ہے؟ 170 پہ پہنچ گیا، 50,000۔ 170 کہاں پہنچے گنتی میں؟ 50,000 روپے، اور ویلیو میں وہی ہے۔ گنتی میں 170 کہاں پہنچے ہیں؟ 50,000 تک۔ 0,0,0,0,0,0 اور ویلیو میں یہ بات سمجھیں، سود سے گنتی بڑھتی ہے، ویلیو کم ہوتی ہے۔ جس ویلیو صدقات پہ گنتی کم ہوتی ہے، ویلیو بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساری تحقیق کا خلاصہ پیش کر کے کہا کہ یار قرآن نے یہ بات آج سے 14 سال پہلے کہی تھی اور آج کی جدید ترین سائنٹیفک ریسرچ اس نتیجے پہنچی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مقالہ میں اتنا پڑھا گیا کہ مجھے اس کے بعد 20 یونیورسٹیوں سے دعوت آئی کہ جناب ہمیں بھی آگے سنائیں، وہ بات جو وہاں کی تھی اس پہ یونیورسٹی میں ہمیں بھی سنائیں۔ میں نے یہ بات اس لیے احتیاط کی ہے کہ ایک ہے دو افراد کا سود کے جواز کی بنیاد کیا تھی؟ دینے والا راضی ہے، تو مولوی صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں یار، اسلام کہتا نہیں بھائی، دو آدمیوں کا راضی ہونا کافی نہیں، ان کے معاملے کا سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر دو آدمیوں کا آزادانہ معاملہ سوسائٹی پہ منفی اثر ڈالتا ہے تو یہ ناجائز ہے بھائی۔ یہی مسئلہ زنا کا بھی ہے، کہتے ہیں تو میاں بھی مرد اور راضی آپ مرد ہو کیا کرا رہے بھائی، خاندان تباہ ہوتا ہے، رشتے ختم ہوتے ہیں، فیملی بکھر جاتی ہے، حلال حرام کا فرق ختم ہوتا ہے۔ یہ مرد اور عورت کے رضا کی بات نہیں، سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ تو بات میں آئی ہے، اس پہ تفصیل زیادہ نہیں کرتے، میں نے اصولی بات عرض کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادیں آج دنیا واپس آ رہی ہے، سوچ رہی ہے اس پر۔ میں نے شاید پہلے حوالہ دیا تو حوالہ دے کے بات بیٹھوں گا۔ تہذیب، تمدن، معاشرت، انسانی میل جول، سماج کا ارتقاء آج دنیا واپس آنے پہ مجبور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک بات پھر عرض کر دیتا ہوں کہ پاپا روم، پچھلے پاپا روم وہ بینیڈکٹ، اس وقت وہ فرانسس ہیں، اس زمانے میں یہ بینک اور یہ ساری
وہ وال یونیورسٹی کا معاملہ تھا اور جلوس اور یہ بینک کرپٹ ہو رہے تھے اور یہ ہو رہا تھا، یہاں سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پاپا ایروم نے کمیٹی بنائی اٹالین ماہرین معیشت کی، اور ان کے ذمہ لگایا کہ یہ موجودہ معاشی بحران پہ غور کرو اور ہمیں بتاؤ ہم کیا رائے قائم کریں رپورٹ کو۔ انہوں نے رپورٹ دی، ویٹیکن سٹی کے سرکاری طالبان میں چھپی۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارے سود کی کارستانی، جتنا بحران دنیا میں معیشت کے اس کی بنیادی وجہ سود ہے۔ اس لیے جب تک موجودہ معاشی بنیادوں سے واپس آ کر معیشت کے وہ اصول نہیں اپنائیں گے جو قرآن بیان کرتا ہے، تب تک دنیا کے معاشی نظام میں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریکارڈ پڑھیں۔ تو میں یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں تاکہ ہمیں یہ بات ہمارے ذہن میں ایمان پہ ہے ہمارا، لیکن ایمان علی وجہ البصیرت ہو کہ آج بھی دنیا میں انسانی تمدن، انسانی سوسائٹی، انسانی سماج، اس کی بہتری، ارتقاء، اس کی ترقی، اس کے فوائد کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات کی سب سے بہتر بنیاد ہے۔ اور ہمیں بات تو تحفظ کی ہے نا عمان نے، نہیں میں تو کہتا ہوں پیش قدمی کرنی چاہیے، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے۔ آج دنیا کو قرآن پاک رہنمائی کی ضرورت ہے، آج دنیا کو جناب نبی کریم کی سیرت طیبہ کے اثر اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلامی بنیادوں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ریسرچ، محنت، ابلاغ، دعوت، تبلیغ، تفہیم سارے ذرائع اختیار کرنے ہوں گے، ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا